السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں عجیب تذبذب اور مخمسے کا شکار ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج جو گورنر ہاؤس کراچی میں خطاب کیا ہے وہ حرف بحرف پڑھ لوں اور کچھ نہ کہوں، لیکن دماغ روکتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس لب و لہجے میں بات کی ہے یا جو زبان استعمال کی ہے وہ نہیں سنائی جا سکتی۔ اس لیے میں دماغ کی بات سنتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا ہے اس سے کچھ چیدہ باتیں ان کا میں ذکر کروں گا۔ کراچی میں تھے عمران خان صاحب، کراچی گئے تھے اتحادیوں کو منانے، لیکن اتحادیوں نے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، یا عمران خان صاحب کے پاس 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ لیکن اس ملاقات کے بعد اتحادیوں کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد کیا سامنے آیا، اس نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اس ملاقات کے لیے جو تاثر دیا گیا، اور ملاقات میں موجود کوئی تھا، تاثر کوئی دیا گیا کہ جی ڈی اے والوں سے ملاقات۔ اب جی ڈی اے والوں سے ملاقات، جی ڈی اے سندھ کے جو ایم این ایز ہیں وہ ملے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ سب سے بڑا سوال تھا جو میں نے پھر، کیونکہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں میری اطلاعات یہ تھی کہ جی ڈی اے والوں نے تو جھنڈی کرا دی ہے، پیر صاحب جو جا کر ہیں وہ اپنا خیرپور میں پیر جو گوڈ میں وہاں جا کر آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے ملاقات کرنے سے ٹیکنیکلی انکار کر دیا کہ جی میں نہیں ملوں گا۔ تو ظاہر ہے جب پیر صاحب نہیں ملیں گے تو پھر ان کے ارکان کہاں ملیں گے؟ فہمیدہ مرزا صاحبہ وہ شاید اپوزیشن کے ساتھ نہ ملیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے جو معاملات چل رہے ہیں، تو وہ ایک خاندانی لڑائی جھگڑا جو جس طرح معاملات ذوالفقار مرزا صاحب جہاں پر لے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ وہاں پر ان کی میرا خیال ہے واپسی اپوزیشن میں یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، کیونکہ سندھ سے ہیں وہ۔ تو باقی جو جی ڈی اے کے 2 ارکان ہیں وہ کیا ملے، یہ سب سے بڑا سوال تھا، تو اس کا جواب بھی میرے پاس آ گیا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میری زنجیریں اب ٹوٹ جائیں گی، اب کھل جائیں گی، اب میں نے ان کو جیلوں میں ڈال دینا ہے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ساری صورتحال، یہ فرسٹریشن ہے کیوں؟ اور آصف زرداری بندوق کے نشانے پر ہیں، بندوق کے نشانے پر، الزام سے گالی سے گولی۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یار میں پڑھ دوں پوری تقریر عمران خان صاحب کی اور بغیر تبصرے کے آپ پر چھوڑ دوں، سنی تو آپ نے ہوگی لیکن ایک بار پھر میں بتا دوں۔ لیکن پھر یہ تھا کہ چلیں جی تقریر اس طرح میں نہیں پڑھ لیتا، لیکن تقریر کا جو وہ ہے اپنا اہم باتیں وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تقریر پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی بہادر آباد، مجھے نا سینئر صحافی افتخار احمد صاحب ہیں جو جواب دہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک ویڈیو کلپ ملا، وہ میں شاید کاپی رائٹ کی وجہ سے نہ چلا پاؤں، وہ ویڈیو کلپ میں نے سنا غور سے، جس میں وہ متحدہ قومی موومنٹ کو کہتے فاشسٹ جماعت ہے، لوگوں کو قتل کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، افتخار صاحب کہتے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ تو پاپولر جماعت ہے، تو وہ کہتا ہے نازی بھی تو پاپولر تھے، ہٹلر کی جماعت بھی تو بہت پاپولر تھی، وہ بھی ووٹ لیتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے اس وقت کے حساب کتاب میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس پر پابندی لگنی چاہیے تھی۔ آج عمران خان صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز جا کر نہ صرف مرکز گئے ہیں بلکہ ان کے دفاتر بھی کھل گئے۔ عمران خان صاحب ابھی کراچی پہنچے ہی نہیں تھے تو حیدرآباد کی بھائی خان چاڑی والا جو ان کا دفتر تھا وہ کھل گیا، اور عمران خان صاحب ان کو وعدہ کر کے آئے کہ جی ہم آپ کے دفاتر کھولیں گے۔ تو اب جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات میں اگر دو فریق ہوں اور بات ایک جیسی سامنے آئے تو پھر نظر آتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر اتفاق ہوا ہے، اور اگر متضاد باتیں ہوں تو پھر یہ تو پکا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، ایک فیک نیوز دے رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، یا کم از کم دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل پیش ہو گئی، قومی اسمبلی میں جمع ہو گئی، پیش ہونا ابھی ظاہر اجلاس ہوگا۔ اس کو لے کر عمران خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، سینسیٹیو ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے، دل پہ لے لیا بھائی بات عمران خان صاحب نے۔ وہ تقریر سے لگ رہا تھا کہ دل پہ لے لیا نا، کوشش یہ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے اپنے ووٹر سپورٹرز کو کہ میں پر اعتماد ہوں، میں مقابلہ کر لوں گا، میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ، اور یہ دن اللہ نے میری دعاؤں کی وجہ سے لے کر آئے ہیں، اب یہ میرے اس میں آ گئے شکنجے میں، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز جانے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، جن کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے تھے ان کے پاس جا رہے ہیں، چودھری برادران کی طرف بھی آئے تھے۔ وہاں پر ملاقات ہوئی، ملاقات 10 منٹ کے بعد نکل کے آگے شامیون قریشی صاحب نے میڈیا کو کہا کہ جی
متحدہ قومی موومنٹ نے تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دینے کا ہمیں یقین دلایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عامر احمد خان نے بعد میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا بہت اچھی ملاقات ہوئی، خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، لیکن تحریک عدم اعتماد پر ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ اہل زبان ہے، ان کو زبان کے استعمال کا ہنر آتا ہے۔ جس طرح انہوں نے بات شد و مد کے ساتھ کی 2 جملوں میں کہ جی نہ انہوں نے بات کی، ذکر کیا، نہ ہم نے بات کی، تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم حکومت کا حصہ ہیں، مگر تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینے کا فیصلہ ہم عوام کے مسائل اور پارٹی کے مشاورت کے بعد کریں گے۔ اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اپوزیشن والے بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں۔ ہم نے فیصلہ بھی نہیں کیا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں جانا ہے یا خلاف جانا ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا کو فیک نیوز دے گئے، کیونکہ عامر احمد خان کی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات سورسز سے بھی ہمارے تک وہی پہنچی ہے کہ اندر ایسا ہی ہوا ہے۔ عمران خان صاحب میں وہ کلف لگا کر کپڑے وہ جو پہنتے نا بندہ تیلی پہلوان، ان کی وہ تھی کہ جی اگر میں یہ کہوں گا، تحریک عدم اعتماد کا ذکر کروں گا تو پھر کمزوری شو ہوگی، اور میں متحدہ قومی موومنٹ والوں کے پاس گیا ہوں تو وہ مجھ سے مانگیں گے کچھ نہ کچھ، وہ کشکول لے کر کھڑے ہوں گے، مجھ سے مانگیں گے، تو جب وہ مجھ سے مانگیں گے تو پھر میں بات کروں گا، یا پھر وہ اپنے گلے شکوے کریں گے کہ جی ہمارا تو 9 پوائنٹ کا چارٹر تھا جس میں ہمارے یہ مسائل تھے، کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، شہر کراچی کے مسائل فلاں وہ کوئی بات کریں گے، بات چھیڑیں گے، بات نکلے گی، پھر دور تلک جائے گی تو پھر تحریک عدم اعتماد پر آئے گی، تحریک عدم اعتماد پر آئے گی تو میں کہوں گا میرا ساتھ دو۔ اصل میں متحدہ قومی موومنٹ والے ظاہر ہے انہوں نے بھی سیاست میں وہ ایسے ہی تو وہ سارے بوڑھے نہیں ہو گئے، انہوں نے بھی یہ سب بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں کیے، سیاست کی نہیں، ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں وہ، تو ان کو پتہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے پروڈیوسر جو ہیں اسفند ناراض ہیں، اور پھر میں سمجھ کے جاؤں اس کے گھر اسفند کے پاس کہ جی جا کر بیٹھوں اور پھر کہوں کہ اسفند خود ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور اگر وہ اسفند ناراضگی کا اظہار نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ یہی کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب یہ سمجھ کے گئے کہ جی میں جاؤں گا، میں کیونکہ بڑا ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں وہاں گیا ہوں اور میں وہاں پر جا کر بیٹھوں گا، وہ خود ہی رونا شروع کر دیں گے، دیکھیں جی بادشاہ سلامت، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اب ہمیں نیاز چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے ہے، اس طرح کچھ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، متحدہ قومی موومنٹ نے بات ہی نہیں چھیڑی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بات چھیڑیں گے تو بات تحریک عدم اعتماد پہ آئے گی، تحریک عدم اعتماد پہ آئے گی تو کوئی نہ کوئی کمنٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے بات چھیڑی نہیں، عمران خان صاحب کے انا کی وجہ سے بات چھڑی نہیں، اور وہ چائے پی کر، اچھی سی چائے پی کر بہادر آباد سے چلے گئے۔ یہ کل کہانی ہے۔ اب دوسری کہانی جس کی بات میں بتا رہا ہوں، فرسٹریشن عمران خان صاحب کی کیوں اتنی ہے اور آصف زرداری نشانہ کیوں ہیں۔ اس کے بعد میڈیا پر رپورٹ ہوتا رہا، کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے جو کچھ جو میڈیا ہاؤسز یا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے میڈیا میں نا ایک منٹ میں خبر آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی شاید وہ چیزیں اس طرح فوکسڈ نہیں ہوتی۔ خبر چل رہی تھی بار بار، میں نے اس پہ پہلے ویلاگ کر لیا کہ یار جی ڈی اے والے نہیں مل رہے، جو ظاہر ہے میں نے جیو سے خبر سنی تھی کہ پیر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے خیرپور میں، پھر میں نے اسے کنفرم بھی کیا کہ ملاقات نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنے ویلاگ میں بات پھڑکا دی، اس کے بعد میں گیا ٹی وی پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جی ڈی اے والے بھی ملاقات کریں گے۔ میں کہ یار یہ جی ڈی اے والے کون؟ پھر خود ہی خبر میں کہ فلاں ایم پی ایس جی ڈی اے کی ملاقات کریں گے۔ اوہو اچھا۔ پھر میں نے کراچی میں جب ملاقات ہو رہی تھی تو اس کے بعد فہرست پتہ کی کہ جی کون ملے، کوئی ایم این اے تھے تو پتہ چلا نہیں ایم این اے کوئی نہیں تھے، 3 ایم این اے جی ڈی اے کے، تو تینوں میں سے کوئی نہیں ملا۔ اب عمران خان کے آج کے کام کے تو ایم این اے ہیں، جب ایم این ایز نہیں ملے، نہ غوث بخش مہر ملے، نہ وہ جو دوسری خاتون ہے روبینہ میرا خیال ہے ان کا نام، اور نہیں سارا بانو، نہ وہ ملی، اور نہ وہ فہمیدہ مرزا کابینہ میں وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گی، ان کی میرا خیال ہے مجبوری ہے۔ تو 2 ایم این اے جو ووٹ ہو سکتا ہے کہ نہ دیں عمران خان صاحب، وہ خدشہ ہے، شک ہے کہ نہ دیں، تو وہ جب نہیں ملے تو پھر عمران خان صاحب ایم پی ایس سے مل کے کیا کرنا تھا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد آنی نہیں ہے، تو سندھ کے میں اسمبلی کے حوالے سے تو کوئی عدی اکثریت کا کوئی معاملہ ہے نہیں، تو ایم پی ایس کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب نے کیا کھٹ لیا جی ہیں؟ تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کراچی سے 1 نہیں 2 اتحادیوں نے کیا مایوسی سے نکلتی ہے فرسٹریشن، اور فرسٹریشن میں ڈالنے والا کون؟ آصف زرداری۔ پچھلے سال 2021 میں آصف زرداری بلاول بھٹو پی ڈی ایم والوں کو کہتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے ضمنی انتخابات لڑتے ہیں، ضمنی انتخابات لڑے پی ڈی ایم نے،
عمران خان کو شکست ہوئی. انہوں نے کہا سینٹ کے انتخابات لڑتے ہیں, پیپلز پارٹی نے کہا سینٹ کے انتخابات لڑے, پی ڈی ایم بائیک آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. عمران خان کو شکست ہوئی, بدترین شکست ہوئی, ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا. لانگ مارچ پر آ کر بات اٹک گئی. اب انہوں نے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ ابھی 23 مارچ کو کرنا ہے, ابھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. آصف زرداری نے بلاول بھٹو نے لانگ مارچ شروع کر دیا 10 دنوں کا, اور 10 دنوں میں جو طوفانی لانگ مارچ, اور اس نے جو اثرات چھوڑے, عمران خان صاحب کی کمر ٹوٹ گئی, جس کو لٹرلی کمر ٹوٹنا کہتے ہیں سیاسی طور پر. عمران خان صاحب کی کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا وہ آصف زرداری لے کر آپشن پھر رہے تھے, منوا لیا, نواز شریف کو منوا لیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو منوا لیا, یہاں تک کہ شاید خاقان عباسی جو تحریک عدم اعتماد کے سب سے بڑے مخالف تھے, وہ یہ اب کل کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کے خلاف آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر بغاوتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. اب 19 لوگوں کی فہرست ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے جو تحریک عدم اعتماد کو ووٹ دیں گے, جو ناراض ہیں عمران خان کے ساتھ. نام بھی ہیں لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے جب تک کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. 67 ارکان کی لسٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہا ہوں, جس میں 56 وہ ہیں جو ہر الیکشن میں کمزور پارٹی کو چھوڑ کر تگری پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ بات پچھلے سال مارچ میں بھی تھی, اسی طرح ہی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی تو پھر جہانگیر ترین گروپ بھی کھل کر سامنے آ جاتا, پھر علیم خان بھی کھل کر سامنے آ جاتا, لالی گروپ یا جو شینا گروپ ہے یہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا, تو سارے کھل کر سامنے آ جاتے. تو آصف زرداری نشانہ کیوں ہے جی؟ بندوق کے نشانے پر ہیں آصف زرداری اب عمران خان صاحب کے. اب سیاست میں تنقید ہر چیز ہوتی ہے, الزام ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی کھلی ننگی دھمکی کبھی نہیں سنی, کبھی نہیں, جو عمران خان صاحب نے دی ہے. آصف زرداری نے کہا تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی, بغاوت پی ٹی آئی کے اندر سے شروع ہو گئی. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ قائد اعظم کے ہاں سے, پرویز الہی صاحب کے ہاں سے 2 چیزیں آئی ہیں. ایک یہ کہ وہ جو ترین گروپ کا وفد پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر رہا تھا, صوبائی وزیر لنگڑیال اور یہ اون چودھری اور دوسرے, انہوں نے نعمان لنگڑیال صاحب اور انہوں نے ملاقات کی ہے. اور ایک خبر اور وہ ریپیٹ کی گئی ہے, اور وہ یہ کہ اپنا عثمان بزدار نے عمران خان کو کہا کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں, میرے لیے قابل قبول ہے, علیم خان میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور اس پر چودھری پرویز الہی نے شکریہ ادا کیا. یہ وہ خبر تھی جس کی تردید کر چکا ہوئے تھے اپنا عثمان بزدار صاحب. تو مطلب ہر بندہ, اصل ٹارگٹ ہر بندے کا کیا ہے؟ عمران خان. عثمان بزدار تو کسی کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, یا کم از کم پی ٹی آئی. تو اس سارے ماحول کو بنانے والا ہے آصف زرداری, پیپلز پارٹی. اب عمران خان نے تقریر میں, وزیر اعظم صاحب نے آج نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا. انہوں نے 3 شخصیات کو ان کے متعلق ان کے متعلق اپنی لوز ٹاک کی ہے. میں انگریزی لفظ استعمال کر لیتا ہوں, اردو شاید انگریزی میں آپ نا بچ جاتے ہیں, تو انگریزی کا یہ ہے کہ لفظ استعمال کرتے ہیں, تو لوز ٹاک کی. نمبر 1 پر خان صاحب نے کہا کہ جی میرے نشانے پر زرداری ہیں, سندھ کا ڈاکو سب سے بڑا, میں سندھ آ رہا ہوں اور سندھ میں آ کر میں سندھ کے لوگوں کو آزادی دلواؤں گا ڈاکو راج سے. اچھی بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو جا کر سیاست کرنی چاہیے, انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. انتشار پھیلانا, پھر کہتے ہیں میرا پہلا ٹارگٹ آصف زرداری ہے اور وہ میرے بندوق کے نشست پر ہے, نشانہ کہنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد کہہ گئے کہ آصف زرداری نے بلاول کو 15 سال ہو گئے اردو نہیں سکھائی. بھائی آپ خود کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے انتظار کی. اب ہم نے تو, میری بھی اردو کوئی اچھی نہیں ہے بھائی, میں نے سندھی میڈیم میں پڑھا ہے, اردو ہم نے اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھی ہے, باقی جو سیکھی ہے خود ہی جتنی بھی سیکھی ہے, تو میری کوئی اردو اچھی نہیں ہے, لہٰذا میں کسی کی اردو کا مذاق نہیں اڑاتا. میری اردو اچھی نہیں ہے تو میں کسی کی کیوں اڑاؤں مذاق, میں اہل زبان ہوں ہی نہیں. تو جس کی جب سندھی میں میرے ساتھ اگر کوئی بات کرے گا, اس میں اگر میں کوئی غلطی کروں تو وہ میرے ساتھ مذاق اڑائے. کوئی سندھی اپنی سندھی ٹھیک نہیں بولتا, کوئی پنجابی ٹھیک نہیں بولے گا, تو اس پر ضرور بنتا ہے کہ یار اپنی زبان سے ٹھیک بول لو پئی, اتنا تو بنتا ہے. تو اردو میری بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں عمران خان کی اردو کا مذاق نہیں اڑاتا. لیکن جب مذاق اڑاتے عمران خان صاحب کی اردو میں نے انتظار کی, اب انتظار کیا ہوتا ہے, ہم نے تو ساری زندگی یہی سیکھا ہے. بہرحال تو وہ بلاول کی اردو کا مذاق اڑاتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندوق کی نشست پر ہیں آصف زرداری, میرے نشانے پر, کہنا نشانے پر چاہ رہے تھے. گالی دی, گالی دینے کے بعد دھمکی دی ہے بندوق کی. اب یہ پتہ نہیں بندوق یہ وہ ہوتا ہے جس طرح اصطلاحاً بات کی جاتی ہے وہ ہے, یا ننگی دھمکی ہے. عمران خان صاحب سے تو کوئی بھی بعید ہو سکتی ہے
کہ جی میں نے پھر نہیں چھوڑنا. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، فضلو، ڈیزل، شہباز شریف صاحب، پالش والے، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب پرائم منسٹر ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں دعائیں کر رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور میں ان کو یہ ادھر آ گئے. تو جب آپ دعائیں کر رہے تھے تو پھر میرے دماغ میں جب وہ میں بات سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ دعائیں کر رہے تھے تو تحریک عدم اعتماد آ گئی تو پھر اٹارنی جنرل کو بلا کے آپ نے ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں پوچھے کہ اس کو زیادہ التوا میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے. پھر آپ اسپیکر سے اسٹینڈ وتھ عمران خان، اسد کیسر یہ نہیں کہہ سکتے آفس وائز، آفس کا ڈیکورم ہوتا ہے، آفس کا ایک وقار ہوتا ہے. اسد کیسر صاحب اسپیکر ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر پر کر دیا جی عمران خان کی تصویر لگا کر آئے اسٹینڈ وتھ عمران خان. وہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، کل تک وہ 75,000 پہ تھا، صرف 75,000 پی ٹی آئی کا ٹرینڈ سوشل میڈیا پر. سوچیں کہ عمران خان صاحب کچھ بھی کہتے تھے تو لاکھوں میں چلا جاتا تھا، ملینز میں ٹرینڈ چلے جاتے تھے عمران خان صاحب کے، اتنے فالوور ہیں ان کے. آئے اسٹینڈ وتھ عمران خان کا کل رات میں نے دیکھا تھا 75,000 تھا، ابھی ہوگا 1-2-3 لاکھ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ٹرینڈ. تو اس ٹرینڈ میں اسد عمر صاحب نے کہا آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کر تحریک عدم اعتماد اپنے خلاف لے کر آئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاسی موت ہوگی اور اس کے بعد میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا اور اس کے بعد میرے ہاتھوں کی زنجیریں کھل گئی ہیں اور پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر آپ ڈیلے کیوں کروا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کا اجلاس؟ سوال ہے نا، میں جرنلسٹ ہوں، میرے سامنے عمران خان صاحب ہوتے تو میں سوال کرتا سامنے صحافیوں کے. وہ آتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں، یوٹیوبرز سے ملتے ہیں، یوٹیوبرز کو اپنا ایجنڈا دے کر چلے جاتے ہیں. وہ کل سے یوٹیوبرز لگے ہوئے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کی تھی کہ یہ جی ایجنڈا ہے، عالمی سازش ہے میرے خلاف. میں نے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ اب تو مذاق بن گیا ہوا ہے، بڑا دلچسپ مذاق بنا ہوا ہے کہ عثمان بزدار کہتا ہے کہ میں تو روس گیا بھی نہیں سی تے مینو کیوں امریکہ کٹنا چاہ رہا ہے. عثمان بزدار بھی کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی عالمی سازش ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں عالمی سازش ہوتی ہے بھٹو جیسی شخصیات کے خلاف. میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو OIC بلواتے ہیں، جو ایٹم بم بناتے ہیں، جو عالمی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. بھٹو شہید کا ایک وہ جملہ ہے کہ جی ہم نے ویتنام میں ساتھ نہیں دیا تھا ان کا، تو یہ ہاتھی ہے، سفید ہاتھی، یہ بھولے اور اس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی، یہ بھولتا کبھی نہیں ہے امریکہ، اس کی یادداشت ہاتھی کی طرح کی ہوتی ہے. تو بہرحال تو آپ نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ نے تو ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر جو ٹی وی چینل بنانا تھا اور جو پتہ نہیں کیا نیا بنانا تھا اسلامی، وہ آپ نے کہا تھا، تو وہ آپ وہ تک نہیں کر سکے، آپ وہاں تک نہیں گئے، آپ کو روک لیا گیا ایک فون کال پہ. تو آپ کے خلاف سازش کہاں ہوگی؟ سازش آپ کے خلاف، اس سازش میں علیم خان بھی حصہ ہیں، جہانگیر ترین بھی اس سازش کا حصہ ہیں، اس سازش کا حصہ نعمان لنگڑیال بھی ہیں، اس سازش کا حصہ اون چودھری بھی ہیں، مطلب متحدہ قومی موومنٹ والے بھی. بلکہ مجھے تو شرارت سوجی تھی، میں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان روس گئے اور روس کے دورے کے بعد جب واپس آئے تو ان کے خلاف عالمی سازشیں شروع ہو گئی. پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب ڈائریکٹ اسلام آباد سے بہادر آباد کراچی پہنچے متحدہ قومی موومنٹ والوں سے، اور 10 منٹ کے بعد نکل گئے، چلے گئے. بہادر آباد سے تو ان کو کچھ نہیں ملا. تو بنیادی چیز جو یہ ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے 3-4 چیزیں ہیں بنیادی. ایک یہ کہ میں آپ کو کافی دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے عمران خان صاحب کا دفاع کرنا چھوڑ دیا ہے. کوئی دفاع نہیں کر رہا ہے عمران خان صاحب کا. آپ کو لمبی لمبی قطاریں نظر آتی تھیں جب PDM نے تحریک شروع کی تھی 2021 میں اکتوبر کے بعد. ایک تقریر ہوتی تھی، تقریر ابھی ختم نہیں ہوتی تھی تو منسٹرز پریس کانفرنس کرنا شروع کرتے تھے. روزانہ 8-8 10-10 منسٹرز پریس کانفرنس کرتے تھے روزانہ. ریکارڈ پڑا ہوا ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد منسٹرز کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں آپ. فواد چودھری صاحب ٹویٹ کیا کر رہے ہیں کہ جی PCB کو اتنا مرا ہوا پچ ملا تھا ٹیسٹ سیریز کروانے کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ، اتنی تاریخی. یہ فواد چودھری صاحب کا. باقی تھوڑے بہت ہلکا پھلکا شہباز گل صاحب نے کوئی صبح پریس کانفرنس کی تھی. آپ کو وہ عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ان کی حکومت پروپیگنڈا پر فوکس کرتی تھی، پروپیگنڈا پر زور رکھتی تھی. جب خود پھنسے ہیں عمران خان صاحب تو ان کے پروپیگنڈا کرنے والے وزیر سارے چپ کر کے بیٹھے. ترجمانوں کے اجلاس میں ایک بار نہیں کئی بار عمران خان نے کہا کہ میرا دفاع نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح الطاف حسین بات کرتے تھے اور پوری MQM اس کو ایکو کرتی تھی، اس کی گونج کرتی تھی، اس کو بڑھاتی تھی آگے، اس طرح میرا کرنا چاہیے. اس معاملے میں متحدہ قومی موومنٹ کو فالو کرو. نہیں ہوا تو عمران خان صاحب کو خود نکلنا پڑا ہے. اور خود نکل کر عمران خان صاحب اتحادیوں سے، پارٹی کے اندر ہونے والی بغاوتوں سے فرسٹریٹ ہو کر، اور جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جس کا کیا دھرا ہے آصف زرداری،
اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف ان کو گالم گلوچ کیا ہے بلکہ سیدھی دھمکی دی ہے. یہ دھمکی ہے بھائی, مطلب بندوق کے نشانے پر ہونا دھمکی ہے اس سے زیادہ. تو اور دوسری چیز, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اب جمعے کو جاؤں گا دیر اور اتوار کو جاؤں گا حافظ آباد. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس تو نہیں بلوا رہے. عمران خان صاحب جو نظر آ رہا ہے وزیر اعظم صاحب, میں اکثر کہتا ہوں وہ کرکٹر ہیں, جب ہاریں گے تو کوشش یہ کریں گے کہ پورا کا پورا بساط ہی لپیٹ دوں پوری کی پوری. تو عمران خان صاحب یہ کوشش کریں گے گراؤنڈ خراب کرنے کی, اور یہ سیاست ہے, کرکٹ ہے نہیں کہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ میں پانی چھانی ڈال دو, کھڈے چھڈے ڈال دو, نہیں. پھر عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے یہ پاکستان میں انتشار پیدا کرے گا, پاکستان کی گلی محلے میں لڑائیاں شروع کروائے گا, جس طرف عمران خان صاحب پاکستان کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں ہے, آپ جلسہ کریں, تقریر کریں, لب و لہجہ وزیر اعظم والا اختیار کریں. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ کوئی مطلب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جس طرح آپ آستینے چڑھا کر اور لوگوں کو گالیاں اور دھمکیاں دیں. یہ دھمکیاں آپ کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.